إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. آج 23 مارچ 2024 ہے۔ آج کے ہی دن 23 مارچ 1940 کو، آج سے تقریباً 86 سال یا 84 سال پہلے ایک قرارداد منظور ہوئی، جس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانان ہند کو ایک آزاد ملک کے اندر رہنے کے لیے ایک خطہ، ایک جگہ چاہیے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین، مذہب پر عمل کر سکیں۔ 40 میں یہ قرارداد منظور ہوئی اور 47 میں اللہ کریم نے ملک خدا داد پاکستان جیسا عظیم ملک ہمیں عنایت فرمایا۔ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھ کر کچھ ہمارے دانشور، کچھ ہمارے نیو جنریشن بڑے پریشان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا تھا ہم اکٹھے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمیں، کیوں جناح صاحب نے اور علامہ صاحب نے خواب دیکھا، تعبیر کہ ہمیں یہاں لا کر پھنسا دیا گیا۔ اصل میں ان کی یہ تاریخ سے لا علمی اور تاریخ کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنایا گیا، یا ہندو کمیونٹی کی ذہنیت کیا تھی پاکستان کے حوالے سے جس کی وجہ سے اس کو بنانا پڑا؟ 1905 کے اندر بنگال کے مسلمانوں نے، مشرقی بنگال کے مسلمان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں علیحدہ کیا جائے، بنگال کو تقسیم کیا جائے۔ 1905 کی میں بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو ہندو جاگیردار، ساہوکار، سرمایہ دار تھے، وہ مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، ہر قسم کے ٹیکس لگاتے تھے اور ان کو اپنے غلام سمجھتے تھے۔ ان کے مال اسباب پر قبضہ کرنا اپنا فطری وہ حق سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے تنگ آ کر مطالبہ کیا، ان کے مطالبے کو مانا گیا اور بنگال 2 حصوں میں، مشرقی اور مغربی نام سے تقسیم ہو گیا۔ بنگال کے تقسیم ہوتے ہی مشرقی بنگال کے جو مسلمان تھے ان کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے 1905 میں، جب مسلم لیگ نام کی کوئی تحریک مارج وجود میں آئی نہیں تھی۔ مسلم لیگ بنی 1906 ڈھاکہ کے اندر، لیکن 1905 میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ ہندوؤں کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ پاکستان نہیں بنانا چاہیے تھا۔ محترم، اگر پاکستان نہ بنایا جاتا تو انگریزوں کے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ چانس تھے وہ سارا اقتدار ہندوؤں کو دے کر جاتے، تو پھر کیا ہوتا، وہاں پر کیسے حالات پیدا ہوتے۔ آج جو ہمارے مسلمان بھائی ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ان کی تعداد ہے، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اس آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے جس آزادی کے ساتھ آپ رہ سکتے۔ پاکستان بنانے کی مین جو وجہ تھی وہ 2 قومی نظریہ تھا۔ صرف ہم نے ایک زمین کا ٹکڑا نہیں لینا تھا، بلکہ یہ ایک 2 قوموں کا نظریہ تھا جو یکسر مختلف تھا۔ حلال و حرام لگا لو، خوشی غمی لگا لو، تہوار لگا لو، جنگیں لگا لو، کوئی بھی معاملہ ہمارا ہندوستان کے ہندوؤں سے ملتا نہیں تھا۔ اور یہ 2 قومی نظریے کی ابتدا 1947 سے نہیں ہوئی،
دو قومی نظریے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ لوگ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی بیک سائڈ سے ایک لشکر آ رہا ہے تو میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے. تو فرمایا پھر کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، پھر یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری دنیا کے مالک بن جاؤ. دو قومی نظریہ اس وقت زور پکڑا اس نے جب میرے حضور کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی. پھر کافر نے کہا کہ کمپرومائز کرنا چاہیے، مصالحت کرنی چاہیے. مصالحت کیا کی؟ کہا عرب کی سب سے اچھی لڑکی چاہتے ہیں تو شادی کروا دیتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس نظریے کا پرچار نہ کرو. حضور نے کہا تو میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ تو میں پھر بھی اپنی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کر سکتا ہی نہیں. کمپرومائز والی اسلام میں بات ہی کوئی نہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، کمپرومائز نہیں. اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی. اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. اسی دو قومی نظریے پر آپ نے مکہ مکرمہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ دیار غیر میں ہجرت کی. دو قومی نظریے کی وجہ سے. کیا مسئلہ تھا؟ کیا پریشانی تھی؟ رہ نہیں سکتے تھے، نظریہ مختلف تھا. اسی دو قومی نظریے پر بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ان کی زبان سے ایک ہی بات، اللہ احد، اللہ ایک ہے، تمہارا لات، تمہارا منات، تمہارا حزا، تمہارا حبل رب نہیں ہے، ایک رب ہے، نظریہ مختلف ہے. اسی دو قومی نظریہ پر آل یاسر کو کتنی تکلیفیں دی گئی، اور میں حضور جب پاس سے گزر ان کی تکلیفیں دیکھ کر کہتے اصبروا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، یقیناً اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. اسی دو قومی نظریے پر جناب سمیہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مشرق و مغرب دوڑا کر آپ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اسی دو قومی نظریے پر جناب زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گی. اسی دو قومی نظریے پر صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارب چھوڑے. وجہ یہ تھی کہ نظریہ مختلف تھا. ایک طرف ہزارہ بتوں کو پوجنے والے، رب ماننے والے، ایک طرف ایک واحد رب کو ماننے والے. اسی دو قومی نظریے کے بنیاد پر مسلمانان ہند نے مطالبہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم نے 7 سالوں کے اندر پاکستان جیسا عظیم ملک آپ کو عطا کر دی. آج پاکستان عالمی کفر کے نرغے میں ہے، کافروں کی نظر ہے اس پر. دینی تعلیم حاصل کرو تو آپ کو بنیاد پرست کہیں گے، پردہ کرو گے تو آپ کو انتہا پسند کہیں گے. محب وطن علماء کرام ملکی استحکام کے دشمن کہلائے جاتے ہیں. مدارس کو دہشت گردی کے اڈے کہا جاتا ہے، دین اور جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. اسلام کے اندر اگر جو ہے اسلامی فاتحین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، غزنوی، غوری، ان کے اگر تذکری کی جائیں تو عسکریت پسندی کا رجحان کہا جاتا ہے. جدید اسلامی علوم کو اگر سیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. چوری پر، قتل پر، زنا پر، ہر جرم پر اگر قانون لاگو کرنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں طالبان کی شریعت. قرآن و سنت کے نفاذ کا مطالبہ کی تو کہتے ہیں کہ کالا قانون. بھائی اگر یہ ساری چیزیں یہاں پر اپلائی نہیں کرنی تھی تو پھر پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک خطہ ہو جہاں پر مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اور یہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ، ہم مایوس نہیں ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے، اللہ نے بھی غالب آنا ہے.
اللہ کے رسولوں نے بھی غالب آنا ہے، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ شرعی اسلامی نظام نافذ ہوگا، پھر جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ مقصد بھی پورا ہوگا، پھر انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پھر مایوسیاں بھی ختم ہوں گی، پھر اندھیرے بھی چھٹیں گے، پھر ترقیاں بھی ہوں گی۔ یہ ہوگا کب؟ جب ہم سب ایک قوم بن کر یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں جمہوری سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں امریکہ کا سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں ایران کا سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں برطانیہ کا سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں یہاں پر نظام چاہیے، رب کے قرآن کا نظام چاہیے، مصطفیٰ کے نظام کا، مصطفیٰ کے کلام کا، مصطفیٰ کے طریقے کا جو نظام چاہیے، جس دن وہ پاکستان میں نافذ ہو گیا، انشاءاللہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک گلاب بن کر ابھرے گا، اور اپنا جو حقیقی مقصد جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ پورا ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمارے ملک کو محب وطن جو ہے وہ فوجی قیادت نصیب فرمائے جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ کریم ہمیں اچھے سیاستدان جو ہے وہ نصیب فرمائے جو ملک کے خیر خواہ ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے علماء کرام نصیب فرمائے جو اپنے حکمرانوں کو روک ٹوک کر راہ راست پر لانے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی عوام نصیب فرمائے کہ جس کے دل میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے محبت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔